ماہین کی درد بھری کرہوں کی آواز جو اب کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج تک آ رہی تھی۔ وہاں اس کا شوہر تھا، اس کے بچے تھے، اس کی ساس تھی۔ سب نے جیسے اپنے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی کہ ماہین کا وویلا ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ پلنگ سے اتر کر چہرے پر درد اور غصے کا اشتہار سجائے ٹانگ گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ وہ سب کیبل پر ایک مقبول ڈرامے کی آخری قسط دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ اس کی موجودگی کا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے ان کی بے نیازی دیکھی، پھر ایک درد بھری چیخ کے ساتھ ٹانگ پکڑ کر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سب چونک پڑے، بچے سہم گئے۔ ساس او ہو کہتی ہوئی برا سا منہ بنا کر پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے شوہر کاشف کے حلق میں کرواہٹ سی گل گئی۔ وہ بادل ناخواستہ اٹھا، بیوی کے قریب جا کر بولا، کیا بات ہے ماہین، تم بچی نہیں ہو، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت بھری آواز میں کرہاتے ہوئے بولی، میرے چلانے پر آپ اعتراض کرتے ہیں، میری حالت پر ذرا سی بھی توجہ نہیں، میری ٹانگ درد سے ٹوٹ رہی ہے، ہائے میں مر گئی۔ کاشف غصے سے بولا، ماہین، خدا کے لیے خود کو سنبھالو، بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں، یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ کر تمہاری مالش کر دوں گا۔ ضرورت نہیں آپ کی مالش کی، آپ کی بلا سے میں مر جاؤں یا اسی طرح درد سے تڑپتی رہوں، آپ بس ڈرامہ دیکھتے رہیں۔ یہ کہہ کر اسی طرح ہائے وائے کرتی وہ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ کاشف واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی امی زبیدہ خاتون مرچیں چباتے ہوئے بولیں، خدا کی پناہ، ایک ذرا سی چوٹ لگی ہے، اس پر یوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے گویا سچ مچ ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ کاشف کو ماں کی بات اچھی نہیں لگی، دل کھٹا سا ہو گیا، مگر ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جانتا تھا بیوی کی ذرا سی بھی طرفداری کی تو ماں کی زبان ارطغرل کی تلوار کی طرح چلنے لگے گی، تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے ڈرامہ دیکھتا رہا۔ بچے دادی کے پہلو میں لیٹے لیٹے سو گئے۔ اس کے 2 بچے تھے، 5 سالہ دائم اور 3 سالہ کبرا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو وہ اٹھ کر خوابگاہ میں آیا۔ ماہین دوسری طرف منہ کر کے اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا بیوی کا پارا اس وقت 7ویں آسمان پر ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ اس کے متاثرہ ٹانگ پر رکھ کر بھولے سے دبانے لگا۔ وہ ایک ذرا کسمسائی، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اپنی خاموش اداؤں سے غصہ ظاہر کرنے لگی، پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ آنکھیں ابھی تک بند تھیں، چہرے پر کھچاؤ تھا۔ وہ ملامت سے بولا، ابھی ٹانگ درد کر رہی ہے کیا؟ ماہین نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جی ہاں، تکلیف محسوس کر رہی ہوں، پوری ٹانگ جیسے سن پڑی ہے۔ کاشف اس کی ٹانگ پر اپنی انگلیوں کا دباؤ تیز کرتے ہوئے بولا، دیکھو ماہین، اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کے بعد تسلی کرائی تھی کہ ذرا سا بھی فریکچر نہیں ہوا۔ اس کے باوجود تم 3 دنوں سے وویلا کر رہی ہو، کچھ تو برداشت سے کام لو۔ شوہر کی یہ بات سن کر تو وہ بھڑک گئی، جھٹکے سے ٹانگ اس سے چھڑا کر رونی آواز میں بولی، ہاں ہاں، ڈرامہ کر رہی ہوں نا میں، جھوٹ موٹ درد کا بہانہ کر رہی ہوں نا۔ ہائے میری جلی قسمت، کسی کو میری تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ کاشف کے جی میں آیا کہ اسے کرارا سا جواب دے، پھر ارادہ بدل دیا۔ جانتا تھا کہ اس نے ذرا سی بھی سخت بات کہہ دی تو بیوی کے رونے دھونے اور اپنی مسکینی کی دہائی دینے کا چینل کھل جائے گا، پھر بیوی کو سنبھالتے بہلاتے رات بے سکونی سے کٹ جائے گی۔ اس نے نرمی سے کہا، اف نیک بخت، میں نے کب کہا تم بلا وجہ وویلا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے تھوڑا برداشت کر لو، بچی تو نہیں ہو نا تم، خدا کے فضل سے کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی، ذرا سی جلد پھٹی ہے، اس پر بھی تم پلنگ سے نہیں اترتی۔ ذرا دیکھو تو سارے گھر کی کیا حالت ہوئی ہے، کچن اجڑ گیا ہے، سارے گھر میں گندگی پھیل گئی ہے، بھوکا ہوں، کسی ہوٹل سے کھانا منگوانا پڑے گا، امی اور بچوں کو ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں مل رہا۔ بیچاری امی تو خود کتنی بیمار ہیں، پرہیزی کھانا کھاتی ہیں، انہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کی بیچاری امی اچھی خاصی صحت مند ہیں کاشف، اپنے لیے کھانا بنا لیں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امی ایسا کر سکتی ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ ہم انہی سے سارے کام کروائیں۔ اب ان کی عمر کام کی نہیں ہے، ساری عمر پال پوس کر ہمیں اس مقام تک پہنچایا، گھٹنوں میں شدید تکلیف کی وجہ سے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اب میں کس منہ سے کہوں کہ کچن میں جا کر کھانا پکائیں؟ تو پھر میں کیا کروں؟ میں ٹانگ گھسیٹتے ہوئے جا کر کچن نہیں سنبھال سکتی۔
اچھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ خالہ کو عارف بھائی کے گھر چھوڑ آئیں۔ چند دن کی بات ہے، میں تندرست ہوتے ہی واپس لے آؤں گی۔ ارے عارف بھائی کے گھر سے آئے انہیں ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، وہاں پورا مہینہ رہ کر آئی ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنی جلدی واپس بھیج دوں۔ شیلا بھابھی کی طنزیہ باتیں سننے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ عارف بھائی نے اپنی بیوی کو بہت سر چڑھایا ہے کاشف، خالہ کو ایک مہینے سے زیادہ برداشت ہی نہیں کرتی۔ بہانے بہانے سے ایسی ایسی باتیں سناتی ہے کہ خالہ تنگ آ کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ حالانکہ بھابھی کی 2 بیٹیاں جوان ہیں، سارے گھر کا کام وہ سنبھالتی ہیں، اس کے باوجود خالہ کی صحیح سے خدمت نہیں کر سکتی وہ۔ ایسا مت کہو، شیلا بھابھی اور ان کی بچیاں امی کا بہت خیال رکھتی ہیں، بس امی کا مزاج کچھ ایسا ہے، ذرا سی بات پر ناراض ہو کر یہاں آ جاتی ہیں۔ تم بھی تو کچھ کم نہیں ہو، دن میں کئی دفعہ ایک دوسرے پر گولہ باری کرتی ہو۔ بس بس کاشف، میں ہی بری ہوں، آپ کی وہ شیلا بھابھی تو بڑی فرشتہ ہے نا۔ میں نے کون سا آپ کی امی کے ساتھ برا کیا ہے بتائیں؟ ہر روز ان کے لیے پرہیزی کھانا پکاتی ہوں، ان کے لیے دودھ گرم کر کے دیتی ہوں، آپ جو چیز بھی باہر سے لاتے ہیں سب سے پہلے ان سے پوچھتی ہوں۔ پھر بھی میں بری ہوں، اور وہ خود کیا کرتی ہیں کبھی آپ نے معلوم کیا ہے؟ میرے اٹھنے بیٹھنے پر، میری باتوں پر انہیں اعتراض رہتا ہے۔ میں بچوں کو کسی غلطی پر ڈانٹتی ہوں تو انہیں برا لگ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کمرے میں کچھ زیادہ وقت گزاروں تو 10 باتیں سناتی ہیں۔ اس سب کے باوجود میں برداشت کرتی ہوں، پھر بھی انہیں اور آپ کو مجھ سے شکایت ہے۔ ماہین کی زبان جب چلتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کاشف کو ایک ذرا پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس سے اس موضوع پر بحث شروع کی۔ یہ باتیں کوئی آج کی نہیں تھیں، برسوں سے ماہین کی زبان پر اپنی ساس کے حوالے سے یہی شکایات تھیں۔ ان میں کچھ باتیں درست بھی تھیں، مگر کاشف ہر بار کہتا تھا، ماں کا مزاج کچھ تیز ہے، وہ روک ٹوک زیادہ کرتی ہیں، چیزوں کی وضاحتیں زیادہ مانگتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ جس بات کا جواب ترشی سے 3 جملوں میں دیتی ہو، نرمی سے 1 جملے میں بھی کہہ سکتی ہو۔ تم ایسا نہیں کرتی، تم ان کی نکتہ چینی پر چیخنے لگتی ہو۔ ان کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ کیا کروں لیکن نہیں، ایک دوسرے پر مسائل تو داغنا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ تم کو اسی بات سے منع کرتا ہوں، تم ان کا سارا کام کرتی ہو، بس زبان کی کاٹ سے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہو۔ وہ بزرگ ہیں، وہ بھی تو تمہاری ماں جیسی ہی ہیں، کیا تم اپنی ماں کی باتیں نہیں سنتی تھی؟ کیا تمہاری ماں تمہاری اکثر باتوں پر اعتراض نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ تمہیں روک ٹوک نہیں کرتی تھی؟ ماہین ناگواری سے بولی، دیکھیں کاشف، میں پہلے ہی ٹھیک نہیں ہوں، اوپر سے آپ کی نصیحتیں اور شکایتیں میرے دماغ میں پھوڑا بنا رہی ہیں۔ آپ یہ سب کسی اور وقت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے جی میں آیا کچھ سخت کہے، لیکن تحمل سے کام لیا۔ وہاں سے اٹھ کر لاؤنج کی طرف گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ماہین پلنگ سے نیچے اتری، کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا، راہداری میں شوہر نظر نہیں آیا۔ راہداری کے آخری حصے میں صحن کی طرف لاؤنج بنا ہوا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کے پاس آئی، کان لگا کر اندر کی باتیں سننے لگی۔ ساس کی آواز سنائی دی، کاشف بیٹا، 2 دنوں سے چائے اور دودھ پر گزارا کر رہی ہوں، کیا کل بھی کھانا نہیں پکے گا؟ کل تک ماہین کچھ سنبھال لے گی امی، آپ فکر مت کریں، اگر اس نے نہیں بنایا تو ہوٹل سے ہی پرہیزی کھانا بنوا کے لاؤں گا۔ ارے تم نے بہت سر چڑھایا ہے اس کو، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، نخرے زیادہ کر رہی ہے، کچھ مزاج صحیح کرو بھائی اس کا۔ رہنے دو امی، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، کل سے وہ کام کرے گی، آپ بھی اسے سنا دیتی ہیں، پھر وہ اور چڑھ جاتی ہے۔ ارے بیٹا تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، اتنی سی چوٹ کی وجہ سے پلنگ توڑ کر بیٹھی ہے۔ میں تو کہتی ہوں چوٹ ووٹ کچھ نہیں، بس مجھے برداشت نہیں کر رہی، میرے لیے ایک وقت کا کھانا پکانا ہوگا، اس وجہ سے خود کو معذور بنا رکھا ہے۔ اف امی آپ بھی نہ، کیوں ایسی باتیں سوچتی ہیں؟ کب اس نے انکار کیا ہے آپ کی خدمت سے؟ میں یقین دلاتا ہوں ماہین کل سے گھر کا کام سنبھالے گی۔ اب آپ جائیں اپنے بستر پر، میں کچن میں جا کر دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ ماہی لاؤنج کے دروازے سے لگی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شوہر کے کچن جانے کی بات سنی تو تیزی سے دوڑ کر راہداری کے ذریعے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی تھی، اسی وقت کاشف لاؤنج سے نکل کر کچن جانے کے لیے راہداری میں آیا۔ بیوی کو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر چونک گیا۔ ارے ابھی کچھ دیر پہلے تو کمرے میں لیٹی و ویلا کر رہی تھی
کہ پوری ٹانگ سن ہو رہی ہے، ایک قدم بھی چلنے سے قاصر ہوں، اب اتنی تیزی سے دوڑ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دل میں بڑا رنجیدہ ہوا۔ شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ بہت کم عرصہ اس نے اپنی بیوی اور ماں کو اچھے انداز میں رہتے دیکھا تھا۔ مہینہ 1.5 مہینہ بڑے بھائی عارف کے ہاں رہ کر آتی تھیں تو 5-6 دن سکون سے گزرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں کی وہی چک چک شروع ہو جاتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ ماں کا زیادہ قصور ہے یا پھر بیوی کا۔ دونوں اپنے اپنے طور سے کبھی زیر ہوتی تو کبھی سوا سیر، کبھی اپنی ایک مظلومی کا رونا دھوتی تو کبھی دوسری اپنی بے کسی کی دہائیاں دے رہی ہوتی۔ دونوں بچے بھی ماں اور دادی کی تو اور میں سن کر پریشان تھے۔ اکثر دھواں دھواں چہروں کے ساتھ انہیں تکتے رہتے تھے۔ فطری طور پر وہ ماں کے زیادہ قریب تھے، دادی سے بھی محبت کرتے تھے، مگر ماں کے دباؤ میں رہتے تھے۔ ماہین اپنے گھر میں کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس جس طرح شوہر سے باتیں کر رہی تھی، اس کا دماغ غصے سے گھل رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بڑبڑائی، تم نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، خود بھی سکون سے نہیں بیٹھتی، مجھے بھی چین سے نہیں رہنے دیتی، ہر وقت میرے شوہر کے ذہن میں زہر بھرتی رہتی ہو، تم جب تک اس گھر میں رہو گی مجھے ٹینشن دیتی رہو گی، تمہیں گھر سے نکال کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ پتہ نہیں شیلا بھابی کیسے 1 مہینہ برداشت کرتی ہیں، مجھ سے تو 2 دن بھی برداشت نہیں ہوتی یہ بڑھیا۔ اشرف کے 2 بیٹے تھے، عارف اور کاشف۔ چند سال قبل اشرف کا انتقال ہوا۔ 2 منزلہ مکان میں ماں باپ کے ساتھ دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں کی شادی ہو گئی تھی، بچے بھی تھے۔ عارف بڑا تھا اس لیے اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، اس کے بچے بھی بڑے تھے۔ ان کا باپ اشرف تاجر تھا، شہر میں سیمنٹ اور سریے کا بڑا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ عارف بھی اسی کاروبار میں باپ کی معاونت کرتا تھا۔ کاشف سرکاری ملازم تھا، اچھے گریڈ میں تھا، اوپری آمدنی پر بھی ہاتھ صاف کرتا تھا۔ دونوں بھائی مزاج کے شریف اور ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ ان کی بیویاں مگر مزاج کی تیز تھیں۔ اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں کبھی خود آپس میں اور کبھی ساس نندوں کے ساتھ تو میں کرتی تھیں۔ شوہر اور سسر کی موجودگی میں شرافت اور نرم مزاجی کا خول چڑھا لیتی تھیں۔ تنہائی میں اپنے شوہروں کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ ساس نند اور دیورانی کے ذکر پر شکایتوں کی پوٹلی کھول دیتی تھیں۔ یہ شکایتیں اس لیے سنائی جاتی تھیں تاکہ چک چک سے بچنے کے لیے ہمیں الگ الگ گھروں میں رکھا جائے۔ عارف اور کاشف خاموشی سے بیویوں کی باتیں سہ لیتے اور دوسرے کان سے نکال لیتے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے انہیں سمجھا دیتے کہ بدگمانی سے باز آ جاؤ، پورا خاندان ایک ہی گھر میں رہتا ہے، کبھی آپس میں انبن ہو جاتی ہے، ایسے میں لگائی بجھائی اور چغل خوری کی بجائے باتوں کو اپنے تک دبا کے رکھو یا انہیں اگنور کر دیا کرو۔ دونوں کی بیگمات سٹ پٹا سی جاتیں، شوہروں کے تغافل شہری پر افسوس کرتیں۔ اشرف صاحب جب تک زندہ رہے انہوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، تحمل اور سمجھداری سے نظر انداز کرتے رہے، لیکن اگر ایک ہی بات بار بار کانوں میں انڈیلی جائے، خواہ کتنی ہی انسنی کی جائے، اس کے مابعود اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ جیسے پانی کا قطرہ مسلسل پتھر پر گرتا ہے تو اس کو بھی گھس دیتا ہے، اسی طرح کانوں میں مسلسل کوئی بات اتاری جائے، اس کا دل پر نقش بن جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ باپ کی زندگی میں تو بیویوں کی باتیں اور شکایتیں بے اثر ہوئیں، لیکن باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی دونوں بھائیوں کے دل میں بیویوں کی باتیں سر اٹھانے لگیں۔ بہت آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں میں بدگمانی اور غیر مرئی دیواریں کھڑی ہونے لگیں۔ ان کے والد کا اچانک انتقال ہوا، انہوں نے جائیداد کی تقسیم بھی نہیں کی تھی۔ دونوں بھائیوں کے تعلق کو پہلا جھٹکا جائیداد کی تقسیم کے دوران لگا۔ انہوں نے اگرچہ شرعی اور قانونی دونوں حوالوں سے جائیداد کی تقسیم کو صاف شفاف بنانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں بھائی ابتدا میں تو مطمئن بھی ہو گئے تھے، مگر بیویوں نے شوہروں کے کان میں ایسی ایسی باتیں ڈالیں کہ دونوں ہی مشکوک ہو گئے، کبھی اشارے کنائیوں میں تو کبھی گیلے شکووں میں تقسیم کے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرتے رہتے۔ چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، پیپرز پر لکھا جا چکا تھا، کچہری کے کاغذات بھی تیار ہو گئے تھے، اس لیے ان دونوں کی باتیں اور شکایتیں اب محض زبانی تھیں۔ اس سے دونوں بھائیوں کے خاندان میں ایک واضح خلیج پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی 2 بہنیں تھیں، خوش قسمتی سے باپ کی زندگی میں ان کے رشتے طے ہو چکے تھے۔ باپ کی دنیا سے اٹھ جانے کے کچھ عرصے ہی بعد وہ دونوں بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں۔ ماں رہ گئی، اگرچہ دونوں بھائی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔
ماں کبھی بڑے بھائی کے پاس نیچے کی منزل میں رہتی تھی، کبھی کاشف کے ساتھ بلائی منزل میں رہتی تھی۔ انہی دونوں جگہ سکون انہیں ملتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں دونوں بہویں بس دنیا داری کی حد تک انہیں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، بظاہر ان کے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں، مگر دل سے نہیں۔ دنیا والوں کی باتوں کے خوف سے اور شوہروں کی ناراضگی کے ڈر سے مجبور ہو کر ایسا کرتی ہیں۔ اشرف صاحب کے انتقال کے 1 سال بعد ہی دونوں بھائی اپنی بیویوں کی چک چک سے مجبور ہو کر الگ ہو گئے۔ آبائی مکان بڑے بھائی عارف کے حصے میں آیا۔ کاشف کو اس نے اضافی 30 لاکھ روپے دے دیے۔ کاشف نے وہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نیا مکان لے لیا اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ ان کی والدہ پہلے ایک ہی مکان کی دونوں منزلوں میں اپنی مرضی سے رہتی تھیں۔ دن مختص تھے، جب چاہے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی، جب جی میں آتا کاشف کے پاس بلائی منزل میں چلی جاتی۔ اب دونوں بیٹوں کے مکان دور دور ہو گئے تھے تو آنے جانے کے لیے بھی ان کی محتاج بن گئی تھیں۔ ایسے میں غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ دونوں بیٹے کے پاس رہنے کا وقت مختص ہو گیا۔ اب 1 مہینہ عارف کے پاس رہتی، 1 مہینہ کاشف کے پاس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایک بیٹے کے پاس پورا مہینہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہو کر دوسرے بیٹے کے پاس چلی جاتی تھیں۔ ان کا دل شوہر کے گھر میں ہی زیادہ لگتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتی 1 مہینے سے زیادہ دن گزار کر آتی تھیں۔ عارف کی بیوی اور ان کے بچوں سے بھی اکثر انبن ہو جاتی تھی، مگر کاشف کی بیوی ماہین کی نسبت وہاں زیادہ سکون محسوس کرتی تھیں۔ ماہین کے پاس تو 1 مہینہ بھی سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر کام کی زیادتی کا رونا رو کر جتلاتی رہتی تھی۔ اس طرح ساس 1 مہینے سے پہلے ہی روٹھ کر عارف کے پاس واپس چلی جاتیں۔ کیوں بیچاری ماں اپنی مرضی اور خوشی سے زیادہ اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کی مرضی کے محتاج ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگلے دن ماہین کراتی ہوئی اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے ٹانگ گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی، راہداری میں سے ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ کاشف صبح بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک مرتبہ پھر ماہین کو سخت لہجے میں بتا دیا تھا کہ بس بہت بستر پر پڑی رہی ہو، اب اٹھ کر گھر کے معاملات سنبھالو۔ شوہر کے دفتر جانے تک وہ منہ پھلائے لیٹی رہی۔ ساس نے خود ہی اپنے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ رات کاشف نے اگرچہ بتا دیا تھا کہ اگلے دن ماہین کچن کا کام کرے گی، مگر انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جائے گی۔ دوپہر کے وقت ماہین جب کچن میں گئی اور بڑی دیر تک کھٹ پٹ ہوتی رہی تو ساس تجسس سے کچن کی طرف گئی۔ بہو کو دوپہر کا کھانا پکاتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بہو، اب تم کیسی ہو؟ وہ بھی تپی بیٹھی تھی، جیسے پھٹ پڑی۔ خوش ہو جائیں زندہ ہوں، ٹانگ بے شک کٹ جائے پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اے بہو، کیوں شعلے برساتی ہو؟ ایک میری ذات کے لیے تو کچن میں نہیں آئی ہو، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بھی کھانا پکا رہی ہو۔ شوہر اور بچوں کا تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو آپ کے لیے کھانا پک رہا ہے، اس لیے 3 دنوں سے میرے شوہر کے کان بھر رہی تھیں۔ آپ ہی کی باتوں کی وجہ سے انہیں میری تکلیف کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اپنی ماں کے بھوکے رہنے کی بڑی فکر تھی، اس لیے رات کو بھی اور صبح بھی دفتر جاتے ہوئے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں۔ اے بہو، کیوں مجھ پر تہمت لگاتی ہو؟ میں نے کب تمہارے شوہر کے کان بھرے ہیں؟ تمہاری چوٹ کو 3 دن ہوئے تھے، کیا اتنی سی بات کہنا بھی جرم ہے کہ تمہیں اب کمرے سے باہر نکل کر گھر کا کام سنبھالنا چاہیے؟ خالہ، میری طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں، مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ کہا تھا اب اس کی صفائی پیش نہ کریں، میں جیسے تیسے کر کے کھانا پکاؤں گی، آپ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، لاؤنج میں جا کر بچوں کے پاس بیٹھ جائیں۔ ایسی بد دماغی سے میرے لیے کھانا پکانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ 3 دنوں سے چائے پی رہی تھی، آئندہ بھی کسی طرح گزارا کر لوں گی۔ تم ایسی زہریلی باتوں کے ساتھ میرے لیے شاہی طعام بھی پکاؤ گی نا تو زہر لگے گا، اس لیے میرے لیے کچھ بھی بنانے کی زحمت نہ کرو۔ بس تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا، کاشف آ گیا تو کہہ دوں گی مجھے عارف کے پاس چھوڑ آئے۔ میں غریب مسکین کی طرح ہوں، ادھر بھی بوجھ ادھر بھی بوجھ بنی ہوں۔ خدا جانے کب یہ میری زندگی کا سفر ختم ہوگا، کب میں کاشف کے ابا کے پاس پہنچوں گی، کدھر جاؤں میں اب اس بڑھاپے اور بیماری میں۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے چلتی لاؤنج کی طرف چلی گئیں۔ شام کے وقت کاشف دفتر سے آ گیا، ماہین اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو وہ خوش ہو گیا، دل میں پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ دوسری طرف ماں کو منہ پھلائے غمگین حالت میں دیکھ کر کھٹک سا گیا۔ تم نے میری بات مان کے کچن میں کام سنبھال لیا، ایک طرح سے میری عزت رکھی ہے، مگر ماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں خفا خفا سی ہیں؟ خالہ آج پہلی دفعہ ایسی حالت میں تھوڑی ہیں
میں نے ان کے لیے پرہیزی کھانا بھی پکایا تھا مگر کھانے سے انکار کر دیا۔ بہت دیر سے یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا، عارف بھائی کے یہاں جانا ہے۔ کاشف نے چونک کر بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں بڑی فنکار تھیں، دل کی بات ظاہر ہونے نہیں دیتی تھیں، مگر وہ سمجھ گیا بیوی یک طرفہ بات کر رہی تھی۔ اس نے ضرور ماں کی دل آزاری کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس گیا۔ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیوں پریشان سی بیٹھی ہیں؟ تمہاری بیوی کی باتیں تیروں کی طرح میرے دل میں چبھتی رہتی ہیں بیٹا۔ میرے لیے کھانا پکانا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ہر وقت اس بات کا تانا دیتی رہتی ہے۔ بس مجھے یہاں سے لے چلو، عارف کے پاس چھوڑ دو، وہاں کھانے کو کچھ ملے نہ ملے تمہاری بیوی جیسی زہریلی باتیں سننے کو تو نہیں ملیں گی۔ کاشف کے دل میں تو غصے سے دھواں بھر گیا۔ وہ اپنی بیوی کی آتش مزاجی اور لہجے کی زہر ناکی سے واقف تھا۔ ماں بھی بات بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر ان کی عمر اور رشتہ ایسا تھا کہ ان کے رویے کو برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس ماہین ذرا سی بات پر بھی جلی کٹی پر اتر آتی تھی، اپنی ساس سے بگاڑ پیدا کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی تاکہ وہ اس کے گھر میں نہ رہے۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ قصور بیوی کا ہی ہے۔ کاشف نے بیوی کے لیے دل میں ابھرنے والے غصے کو دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا، امی، آپ اس کی باتوں کو دل پر مت لیں، آپ تو جانتی ہیں نا زبان کی کچھ تیز ہے، مگر فکر نہ کریں، میں اسے اچھی طرح سے سمجھاؤں گا۔ بس آپ یہاں سے جانے کی بات مت کریں۔ تمہاری بیوی 7 سالوں میں نہیں سمجھ سکی مجھے، اب آئندہ بھی امکان نہیں ہے۔ بوڑھی عورت ہوں بیٹا، اس عمر میں کھانے سے زیادہ کسی کے نرم سلوک اور پیار بھری باتوں کی بھوکی ہوں، جو یہاں نہیں ملتا۔ اس لیے میرا آخری فیصلہ سن لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میں خود کسی نہ کسی طرح سے چلی جاؤں گی۔ کاشف سمجھ گیا ماں کے فیصلے کو بدلنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے دل میں بیوی کے خلاف بہت غصہ بھر گیا تھا۔ جی میں آ رہا تھا کہ اسے سخت سزا دے، مگر جانتا تھا اگر باز پرس بھی کی تو وہ آسمان سر پر اٹھانے والی تھی۔ اپنی صفائی اور بے گناہی کی ایسی ایسی قسمیں کھانے والی تھی کہ توبہ ہی ہے۔ اس نے سوچا پہلے ماں کو عارف کے گھر چھوڑ آئے، وہاں چند دن رہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو واپس لے آئے گا۔ تب تک ماہین کو سختی اور نرمی دونوں طرح سے سمجھائے گا کہ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ ہو جائے۔ اس نے بیوی کے لیے دل میں امڑ آنے والے غصے کو برداشت کیا۔ ماں سے تیار ہونے کا کہہ کر گاڑی نکال کر گیٹ کے سامنے لایا۔ ماں بیگ میں اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت بلائی منزل کی بالکونی میں ماہی نمودار ہوئی۔ ساس کو گھر سے نکالنے میں کامیابی پر دل میں خوشی کے شامیانے بج رہے تھے۔ وہ ساس کی طبیعت سے واقف تھی، جانتی تھی انہیں ناراض کرنے میں کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک ذرا سی تکرار اور تانے سے ساس ایک دم ہتے سے اکھڑ جاتی تھی۔ اس نے آج بھی یہی حربہ اختیار کیا تھا۔ 3 دنوں تک اپنی ٹانگ کا عذر پیش کر کے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ ساس کو تنگ کرتی رہی، ان کے غصے کو ابھارتی رہی۔ ساس ناک بھویں چڑھاتی رہی، شوہر بھی منتیں کرتا رہا، مگر اس کی ضد کی دیوار نہ توڑ سکے۔ چوتھے دن کمرے سے باہر تو نکلی، مگر باتوں کا ایسا زہر انڈیلا کہ ساس دل برداشتہ ہو کر گھر ہی چھوڑ گئی۔ کاشف نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ ادھر ماہین خوشی سے جھومتی بالکونی سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ساس کو گھر بدر کر کے ایسی خوشی مل رہی تھی، پاؤں زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ وہ مسرتوں سے بھری حالت میں سیڑھیوں پر آئی، وہاں سے گنگناتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ اپنی فتح کی خوشی کا ایسا نشہ طاری ہوا تھا کہ قدم بے قابو ہو رہے تھے۔ سیانے کہتے ہیں غم ہو یا خوشی، اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہیے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ مسرت اور خوشیوں کے ہجوم میں اس کے بھی حواس قابو میں نہ رہ پائے۔ سیڑھیوں سے وہ اتر رہی تھی، اسی وقت اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے ریلنگ پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ دھڑام سے گرتی ہوئی سیڑھی با سیڑھی ٹکراتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ وہ سیڑھی کی بلندی سے ایسی زور سے گری تھی کہ نیچے گرتے ہوئے اس کے بدن پر زبردست چوٹیں لگیں۔ سر بھی ریلنگ سے ٹکرایا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اس کی وہ ٹانگ جس میں درد کا وہ ناٹک کیے بیٹھی تھی، بہت زور سے سیڑھیوں کی گرل سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ مچ ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ درد سے اس کا بدن بھر گیا تھا، اس کی چیخوں سے گھر گونج رہا تھا۔ اس کے بچے خوف سے چیختے چلاتے اس کے قریب بے بسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی تکلیف پر بے بسی سے رو سکتے تھے، مگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کاش کاشف اسے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا، لیکن وہ تو ماں کو لے کر بھائی کی طرف جا چکا تھا۔
ماہین نے جھوٹ بول کر ٹانگ کی تکلیف بتا کر 3 دن تک اداکاری کی۔ ایک ساس جو ماں کا ہی درجہ رکھتی ہے، اسے ستانے کا جرم کیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ سچ بن گیا۔ اس کی ٹانگ بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور وہ اسپتال کے بیڈ پر پڑی سوچ رہی تھی، شاید اسی کا نام مکافات عمل ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیاں بزرگوں کا احترام بھلا رہی ہیں۔ کبھی ہمارے معاشرے میں ساس کو دوسری ماں ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں کیوں اس اہم رشتے کو دشمن کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میزان عدل بھی تو ہے نا۔ اللہ کی خاموش لاٹھی جب چلتی ہے تو برے رویوں اور جھوٹے ناٹک کا یہی انجام ہوتا ہے۔